بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک ہیں۔ امام الحرمین حضرت علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی اپنی مشہور دمانہ تصنیف لطیف السیرہ النبویہ میں سردار قریش حضرت ابو سفیان کا ذکر خیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ابو سفیان یا کسی اور صحابی کے بارے میں طعن آمیز گفتگو کرنے والے کی بات نہ سنو۔ حضور نے فرمایا، میرے اصحاب اور میرے سسرال کے بارے میں رب تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آل رسول حضرت علامہ سید احمد زینی بن دہلان نے مکی نے حضرت ابو سفیان کا ذکر خیر کرتے ہوئے تحریر کیا، حضرت ابو سفیان یا کسی اور صحابی کے بارے میں طعن آمیز گفتگو کرنے والے کی گفتگو نہ سنو۔ حضرت ابو سفیان کی ازواج و اولاد۔ حضرت ابو سفیان کی ازواج اور اولاد کا تذکرہ مصعب الزبیری نے اپنی کتاب نسب قریش میں تفصیل سے کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابو سفیان نے متعدد شادیاں فرمائی۔ ایک شادی آپ نے صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ سے کی، جس سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حنظلہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی ایک کنیت ابو حنظلہ بھی تھی۔ اسی زوجہ سے ایک بیٹی رملہ بھی پیدا ہوئی جو ام المؤمنین ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور دوسری بیٹی امیمہ پیدا ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کی یہ زوجہ سیدنا عثمان غنی کی پھوپھی تھی۔ حضرت ابو سفیان نے ایک شادی زینب بن نوفل سے کی، اس سے ایک بیٹا یزید بن ابی سفیان پیدا ہوا جو اسلام کا ایک عظیم و بہترین جرنیل تھا، اور تاریخ اسلام اسے یزید الخیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک شادی ہند بنت عتبہ ربیعہ سے کی، اس سے ایک بیٹا معاویہ بن ابو سفیان اور ایک بیٹا عتبہ بن ابو سفیان اور بیٹیاں جویریہ اور ام الحکم پیدا ہوئیں۔ حضرت ابو سفیان اور 3 خلافتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت حضرت ابو سفیان والی نجران تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خلفائے راشدین کا زمانہ پایا۔ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق میں اپنے بیٹے کی قیادت میں جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ اسی طرح سیدنا عثمان فاروق کا زمانہ پایا، اور سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے دوران مدینہ طیبہ میں آپ نے وصال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔